لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی، آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر ہوں مولانا الیاس گھمن صاحب کے اشتہار کے جائزے کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ ابھی دیکھیں گے، مولانا الیاس گھمن صاحب کا جو اشتہار ہے یہ بہت مشہور ہے ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے اندر، اور یہ مسجدوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے اشتہار میں، بڑے رول اپ وغیرہ میں جو ہے یہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آپ ایک بار ایک نظر دیکھ لیں، یہ اسکرین پہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے، مرتب ہے ان کے، مولانا الیاس گھمن صاحب، اور منگوانے کا پتہ ہے مکتبہ اہل السنہ والجماعہ لاہور۔ ہم نے دلیل نمبر 1 سے لے کر دلیل نمبر 6 تک اس کا جائزہ پیش کر دیا ہے، ویڈیو کی شکل میں اسی چینل پر اپلوڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دلیل نمبر 7 پر بحث کریں گے، اور دلیل نمبر 7 کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہ روایت جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے 20 رکعت تراویح کے اوپر۔ شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے صحیح روایتوں کے ذریعے سے، وہ 11 رکعت تراویح ہے، نہ کہ 20 رکعت۔ 20 رکعت کی جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ثابت ہو رہی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کو، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امامت کے لیے منتخب کیا تھا کہ تراویح پڑھائیں، ان دونوں نے 20 رکعت پڑھائی تھی، یہ پیش کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس پر اجماع ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے اسے پچھلے والے ویڈیو میں دلیل نمبر 6 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو تراویح کے اوپر جو میں نے تفصیلاً گفتگو کیا ہے، اور 4 ویڈیو ہے 10-10 11-11 منٹ کے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح روایت ہے موطا مالک کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ 11 رکعت ہے، اور جو ضعیف ہے اس میں 20 ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح ہوتی ہے اسی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، جو ضعیف ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا دلیل نمبر 7 دیکھیے۔ دلیل نمبر 7 کے الفاظ یہ ہیں: روى الامام الحافظ المحدث زید بن علی بن الہاشمی فی مسندہ كما حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ امر الذی یصلی بالناس صلاة القیام فی شہر رمضان ان یصلی بهم 20 رکعة یسلم فی کل رکعتین ویراوح ما بین کل 4 رکعات۔ یہ تھی عبارت، اور یہ بریکٹ کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے حوالہ مسند الامام زید بن علی، صفحہ نمبر 158۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ ترجمہ ہے: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا جو لوگوں کو رمضان شریف کے مہینے میں نماز تراویح پڑھاتے تھے کہ وہ ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرے، اور ہر 4 رکعتوں کے درمیان آرام کے لیے کچھ دیر وقفہ کریں۔ تو یہاں پر دلیل نمبر 6 کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا گیا تھا کہ وہ 20 رکعت کے لیے حکم دیا، لوگوں کو پڑھانے کے لیے بتایا، کہا۔ تو اس کا جائزہ دیکھ لیا، وہ روایت منقطع تھی، ضعیف تھی۔ حضرت حسن بصری کا سماع جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اور جیسا کہ یہ اصول ہے کہ منقطع جو ہے تمام علماء کے درمیان یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، تمام محدثین فن حدیث کے ماہرین کے یہاں پر، کہ یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے دلیل نمبر 7 ہے، اس میں یہ پیش کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھایا جائے یا پڑھائیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرے، اور ہر 4 رکعتوں کے درمیان آرام کے لیے کچھ دیر وقفہ کریں۔ اب ہم اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آیا یہ روایت کس قابل ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کو دلیل اور حجت مانی جا سکے۔ دیکھیے، آپ نے بیان بھی سنا ہوگا، میں نے شاید کہ پچھلے سال یا سال کے بیچ میں ہی میں نے ایک بیان سنا تھا مولانا الیاس گھمن صاحب کا۔ اصل میں مولانا الیاس گھمن صاحب کے بولنے کا جو انداز ہے ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، اور بہت اچھی اردو اور بہت اچھے شعلہ بیان کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی تقریر جو ہے سننے میں مزہ آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جب بیان کرتے ہیں تو لچھے دار ہوتی ہے ان کی تقریر۔ تو اسی روایت کو یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، اسی روایت کے اوپر وہ بحث کر رہے تھے، اور بڑے جوش میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت ثابت ہے۔ اب پتہ ہے کتاب کو
طالب علموں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کتاب کا نام یاد رکھ لو، یہ کتاب مسند امام زید ہے، یعنی راوی بھی ہاشمی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول اہل بیت ہیں، راوی بھی اہل بیت ہیں، اور جو روایت کرنے والا وہ بھی اہل بیت ہے، جس کی کتاب ہے وہ بھی اہل بیت کی کتاب ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں جو مین راوی ہے، جو صحابی ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے فل جوش کے اندر جو ہے یہ تقریر بیان کی جا رہی تھی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں اس کتاب کا نام یاد رکھنا ہے، تو میں بھی کہتا ہوں اس کتاب کا نام یاد رکھ لیجئے آپ، مسند امام زید ہے۔ اب اس کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ اس روایت کو تو بعد میں دیکھیں گے، اس کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ مسند امام زید یہ زیدی شیعوں کی من گڑھت مسند زید ہے۔ زیدی شیعہ کی جو الگ الگ کیٹیگری ہے، یعنی الگ الگ ان کے گروپس ہیں، جیسے اثنا عشری ہے، زیدی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے زیدی شیعہ کی من گڑھت مسند ہے۔ ہاں، اور اس کیوں من گڑھت ہے؟ اس مسند کا جو مین راوی ہے، اس مسند کا جو راوی ہے عمر بن خالد الواسطی، عمر بن خالد الواسطی، اس کو محدثین نے بالاتفاق کذاب کہا ہے۔ یعنی اس مسند کا جو راوی ہے، یعنی اس مسند کو جو روایت کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ عمر بن خالد الواسطی، اور اس کو محدثین اہل سنت والجماعت نے، تمام محدثین نے اتفاقیہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ شخص کذاب ہے۔ اب آئیے، اور کذاب مطلب سمجھتے ہیں؟ جھوٹا، یعنی کذاب کی جو روایت ہوتی ہے، اگر کسی راوی پر کذب، یعنی کہ اس کو کذاب کہا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ من گڑھت مانی جائے گی، وہ جھوٹی حدیث مانی جائے گی، جھوٹی روایت مانی جائے گی۔ اور دوسرا راوی ہے امام جھوٹا قرار دیا ہے، اور دوسرا راوی ہے اس کا عبدالعزیز بن اسحاق بن البقال، یہ غالی قسم کا شیعہ تھا، رافضی تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ رافضی تھا۔ لسان المیزان دیکھ سکتے ہیں، تاریخ بغداد دیکھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر بہت ساری موضوع روایات موجود ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ عمر بن خالد الواسطی کو محدثین نے اتفاقیہ طور پر کذاب یعنی کہ جھوٹا کہا ہے، امام احمد، امام ابن معین وغیرہما نے بھی کذاب کہا ہے، اور آپ اس کی ڈیٹیل جو دے سکتے ہیں تہذیب التہذیب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور زید بن علی سے، حضرت زید بن علی سے یہ موضوع روایت کرتا تھا، اور یہ ہے تہذیب التہذیب کے اندر، اور میزان الاعتدال جلد 3 اور صفحہ نمبر 257 کے اندر۔ تو دیکھیے مسند زید، جس کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، وہ کتاب ہی کذاب، جھوٹا، واسطی کے ذریعے سے، یہ غالی شیعہ کے ذریعے سے، رافضی کے ذریعے سے اس کتاب کی ہی حیثیت مشکوک ہے، اور یہ کتاب ہی جو ہے اس کا جو مین راوی ہے وہی جھوٹا ہے۔ تو پھر اس کی روایتوں اور اس کی حدیثوں کو بطور دلیل پیش کرنا یہ مذہب کا خیز ہی ہے، یعنی کہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہنسی آ جائے لوگوں کو، کیونکہ اس روایت کا تو حال چھوڑ دیں، یہ جس کتاب میں موجود ہے اس کتاب کی ہی کنڈیشن مشکوک ہے، اور اس کتاب کی ہی کنڈیشن پر جو ہے، اس کتاب کی حالت پر ہی امام احمد اور امام ابن معین جیسی شخصیتوں نے کذب، یعنی کہ اس کا جو مین راوی ہے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ یہ روایت جو ہے، جو پیش کی گئی ہے دلیل نمبر 7 کے تحت، اور اشتہار کا جو ہے 20 رکعت تراویح کے دلائل اس کے اندر موجود ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب اس کے مشتہر ہیں اور اس کے مرتب ہیں۔ اس کے دلیل نمبر 7 کا، دلیل نمبر 7 کا بھی حال آپ کے سامنے کھل کر آ گیا ہوگا۔ آپ حضرات عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں، کوئی بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا جو طریقہ ہے وہ کس وے پہ کرنا چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبادات کا جو بھی معاملہ ثابت ہوگا وہ صحیح احادیث سے یا قرآن کریم کی آیتوں سے ہوگا۔ کسی ضعیف حدیث کو حجت اور دلیل بنانا کسی بھی امام کے ذریعے سے ثابت نہیں۔ کوئی بھی امام اس بات کا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی بڑا عالم سے ہو، کوئی بھی بڑا عالم ہو اور اس فن کو جانتا ہو، احادیث کو، تخریج کو جانتا ہو اور مسائل کا استنباط کرنا جانتا ہو، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے، یا طالب علم ہی کیوں نہ ہو حدیث کا، وہ جانتا ہے کہ عبادات کے سلسلے میں کوئی بھی روایت اگر ضعیف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ 20 رکعت کی یہ بھی دلیل وہ بوگس ثابت ہوئی، اور اس کتاب میں، اس کتاب کی یہ روایت ہے جو کتاب ہی مشکوک ہے، اور جس پر کذب کا جو ہے امام احمد اور امام ابن معین جیسی شخصیتوں نے
الزام لگایا ہے، لہٰذا اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنت ہے، ثابت ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دلیل نمبر 8 کو لے کر، جب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔